جب ذوالحجہ کا چاند نظر آئے، کون سے عمل انسان کر سکتا ہے جو بہت پسندیدہ ہے؟ ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے تو ناخن نہ تراشنا، بال نہ کٹوانا مستحب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى ہلال ذی الحجۃ واراد ان یضحی فلا یأخذ من شعرہ ولا من اظفارہ۔ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے۔ جس نے ذوالحجہ کا چاند دیکھ لیا اور وہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے بال اور ناخن نہیں تراشنے چاہیے۔ 10 دن ایک انسان ناخن نہ کٹوائے اور حاجیوں کے اعمال کی طرح ایک عمل کر کے اپنے آپ کو ان میں شمار کروا لے۔ کتنے یہ ناخن ان دنوں میں ستاتے ہیں، لمحے لمحے انسان کو یاد آتا ہے، حالانکہ عام دنوں میں انسان کو اتنی زیادہ اس چیز کی ٹینشن نہیں ہوتی، اتنا احساس نہیں ہوتا، لیکن ذوالحجہ کے دنوں میں بار بار ایک ہی خیال آتا ہے، اور اس خیال کے ساتھ انسان کا لنک پھر ان لوگوں کے ساتھ جا جڑتا ہے جو اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے پہنچتے ہیں، اور پھر سینکڑوں برس پہلے گزر جانے والی شخصیت جو اللہ کو بہت محبوب تھی، اس شخصیت کے ساتھ ایک رشتہ جڑ جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ذوالحجہ کا چاند دیکھ لیا اور وہ قربانی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے بال اور ناخن نہیں تراشنے چاہیے۔ پھر بال کب تراشے جائیں، پھر ناخن کب کاٹے جائیں؟ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ لینے کے بعد، قربانی کے بعد اپنے بال تراشنے چاہیے اور ناخن تراشنے چاہیے۔ اور جو قربانی نہیں کر سکتا، چاند دیکھنے کے بعد اگر حجامت نہ کروائے اور نماز عید کے بعد اگر وہ حجامت کرواتا ہے تو اسے قربانی کے برابر ثواب ملے گا۔ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ بتائیے کہ اگر میں قربانی کا جانور نہ پاؤں اور کسی شخص نے دودھ پینے کے لیے مجھے بکری دے رکھی ہے، جو بکری مجھے واپس کرنی پڑے گی، تو کیا میں اس کی قربانی کر ڈالوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ تم نماز کے بعد اپنے بالوں، ناخنوں اور مونچھوں کو ترشوا لو اور زیر ناف بالوں کو صاف کر ڈالو تو تمہیں پوری قربانی کا ثواب مل جائے گا۔